اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی۔ جنت نے کہا، کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا، میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی۔ جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود حل من مزید کا نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا، جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قط قط و عزتی کا، بس بس تیری عزت و جلال کی قسم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کو ہر قسم کی محتاجی سے نجات دلائے۔ اور ویورز جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، اور جو لوگ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں سے ان کو نجات دلا دے۔ جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ان کی نجات دلائے، اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر وسیلے بنا دے اور ان کے نصیب کھول دے۔ اور جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقدروں کو آپس میں ملا دے اور ان کو ایک دوسرے کے نصیب میں کر دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے وہ شادی کے حوالے سے ہے، یعنی کہ شادی جن کی نہیں ہو پا رہی ہے وہ یہ عمل کریں، اور اس کے علاوہ اس عمل کو اپنی پسند کی شادی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل جو ہے ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور آپ کو اس وظیفے کی برکت سے آپ کا مسئلہ جو ہے آپ کا وہ حل ہو جائے گا، اور یہ سورہ مزمل کا عمل ہے جو میں آج آپ کے لیے بنا کر لائی ہوں۔ اور بے شک آپ سب لوگ سورہ مزمل کی اہمیت سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ کس قدر مجرب اور بہت ہی زیادہ اہمیت والی صورت ہے۔ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن جو ہے اسے پریس کرنا بہت ضروری ہے۔ بغیر بیل آئیکن پریس کیے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور اس طرح سے پھر آپ ویڈیو جو ہے مس کر دیں گے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور دوسروں کے ساتھ لنک ضرور شیئر کریں جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ اور وظیفہ جاننے کے لیے یعنی کہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو چلیں میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ یہ تو میں اب آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ سورہ مزمل کا عمل ہے، اور اس کا ٹائم آپ کو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ اس کا ٹائم فکس ہے ظہر کی نماز کے بعد کا۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو کسی اور ٹائم پر نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، اس وظیفے کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اسے کر سکتا ہے، اور مقصد جائز ہے۔ ظاہر ہے شادی مقصد ایک جائز مقصد ہوتا ہے، اپنی پسند سے آپ لوگ شادی کرنا چاہیں تو بھی آپ کا مقصد جائز ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔
یہ عمل 7 ڈیز کا ہے، یعنی 7 دن تک لگاتار یہ عمل ہوگا بغیر ناغہ کیے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ پوری نماز ادا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم آپ اس کو پڑھیں گے۔ 21 مرتبہ سورہ مزمل آپ نے ہر بار پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ بھی آپ کی 21 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اور پھر جب آپ کی 21 مرتبہ سورہ مزمل کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا کیجئے۔ اپنے مقصد کی دعا اپنے گڑ گڑا کے، رو کے، عاجزی کے ساتھ کرنی ہے، اور پورا یقین رکھ کے، پورے ڈوب کے آپ نے اس کے اندر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کی سن رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ذرا سا بھی مایوسی کا دعا میں عنصر شامل کیا، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ہم مایوس ہو گئے، تو پھر آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہونی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اس مایوسی کے عنصر کو نکال کر پھر اپنی دعا کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ اور یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی مجرب صورت کا عمل ہے، سورہ مزمل کا عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی ہے کہ یہ ایک عمل کرنے سے آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ دیر اور سویر اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیر ہو سکتی ہے لیکن عمل آپ کریں، 7 دن پورا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی لازمی حاصل ہوگی۔ اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ویورز اینڈ پر میں آپ سے ایک اور حدیث ہے وہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو، ٹھیک ہے، فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت اور وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے، عدالت یا حاکم مجاز سے اپنا حق میں فیصلہ کرا لے، حالانکہ وہ صاحب حق پر نہ ہو، تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے: خبردار، میں ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت و پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، تو اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو لے لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، یہ میری آج کی ویڈیو تھی، تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے لیلا کو آپ اجازت دیجئے۔ میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
وصل على سيدنا ومولانا